میں اسلام کے تمام مسالک کو چھوڑ کر جو کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست بننی چاہیے، میں آپ کی بات کیوں؟ بالکل نہ مانے. آپ کو کس نے کہا میری بات مانے؟ حسن بھائی، میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ اب اگر ہم اسلام کے سیکشنز کو دیکھیں، ٹی ایل پی کا جو ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، بریلوی مسلمان ہے، مولانا مودودی ڈاکٹر اسرار اور طالبان، اگر میں ان کو کلب کر کے دیوبند کا نقطہ نظر پیش کروں، وہ ریاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. اہل حدیث نقطہ نظر بھی ریاست کو مانتا ہے. ایون شیعہ نقطہ نظر تو نائب امام اور تمام معاملہ مانتے ہیں. میں اسلام کے تمام مسالک کو چھوڑ کر جو کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست بننی چاہیے، میں آپ کی بات کیوں؟ بالکل نہ مانے. آپ کو کس نے کہا میری بات مانے؟ لیکن اگر آپ میری بات پر تنقید کریں گے اور مجھ سے سوال کریں گے اور مجھے یہ کہیں گے کہ آپ کی بات درست نہیں ہے، تو پھر میں اور آپ ایک میز پر بیٹھیں گے اور ان باہمی متفق علیہ چیزوں کی روشنی میں اللہ کی منشا کو جاننے کی کوشش کریں گے جو علم اور عقل کے مسلمات ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی بات یہ نہیں ہے، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اللہ کی بات کو پڑھ کے ہوگا. اللہ کی بات کہاں پائی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں. قرآن مجید کیسے ہم تک پہنچتا ہے؟ ایک زبان کے ذریعے. زبان کیا چیز ہوتی ہے؟ پوری کی پوری نسلوں کے تواتر سے ہم تک پہنچتی ہے. آج تو میں گھر میں بیٹھ کے زبان پیدا کر نہیں سکتا. آپ آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا سیاق و سباق بتائیں گے، میں آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، اس کا سیاق و سباق بتاؤں گا. اتنی قطعیت کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا بات کا کہ جس کے بعد کسی نزاع کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہے گی. یہی مطالبہ تو اس زمانے کے اندر کفار کرتے تھے رسول اللہ سے. بھئی آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ کی بات کے اندر کیا ہے؟ ہم اپنے آبا کی بات کیوں نہ مانیں؟ تو قرآن نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ یہ میرا استدلال ہے، یہ اپنے پیغمبر کے ذریعے پہنچا رہا ہوں، یہ ایک محکم ذریعے سے تمہارے سامنے آ گیا ہے. اس کے اندر پہلے کوئی اختلاف ہمیں بتاؤ، کوئی ایج پیج بتاؤ، اور پھر لے آؤ کوئی اثرات من العلم، کوئی علم کی دلیل ہے تمہارے پاس تو آؤ، بیٹھو، گفتگو کرو، مکالمہ کرو، سمجھاؤ بات کو. لیکن سمجھایا کیسے جائے گا؟ میں آپ سے کہوں یہ اللہ کا مطالبہ ہے، آپ کہیں آج تک تو اس کو لوگوں نے ایسے سمجھا ہے، آپ کہیں میرے آبا کی روایت تو یہ ہے، آپ کہیں امت کی اجتماعی بصیرت تو کچھ اور کہتی ہے، آپ کہیں اجماع امت تو کچھ اور کہتا ہے، تو پھر اللہ کی بات نہ ہوئی. تو گفتگو جب آپ مجھ سے کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کی بات کیوں مانیں، تو ہم بتائیں گے اس لیے مانیں کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ ان کا در و بست ہے، یہ جملے کی ساخت ہے، یہ عربی زبان ہے، یہ اس کے مطالب ہے، یہ اس کے مفاہیم ہے، یہ اس کے اطلاقات ہیں. آپ اختلاف کریں گے تو پھر آپ بتائیں گے یہ ساری چیزیں، زبان سے بتانا پڑے گا. زبان کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ مجھ تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں یا میں اپنی بات کی غلطی پر متنبع ہو سکتا ہوں. غامدی صاحب بھی اس دور میں کھڑے ہیں نا، جو ہم سب کو بتاتے ہیں کہ مذہب کو جہاں سے آپ نے لینا ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے. ہم جب سنت کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو رسول خدا نے ریاست بھی بنائی. چلیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینے میں انہیں اقتدار حاصل ہو گیا کہ مدینے میں تمام جو بڑے تھے وہ مسلمان ہو گئے. اسی کے ساتھ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ رسول خدا نے آس پاس جزیرہ نما عرب میں اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے، حتیٰ کہ معاویہ بن ابو سفیان تک نے ہر جگہ حملے کیے. رسول خدا نے خود لوگوں کو لیٹرز لکھے کہ ہماری بات مان لو ورنہ ہم حملے کرتے ہیں. تو ریاست کی وہ شکل بھی تو موجود ہے نا، وہ رسول خدا خود کرتے رہے. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اپنی منصبی حیثیت کی رعایت سے کیا. یہ منصبی حیثیت خود قرآن مجید نے ان کو دی ہے. قرآن کا مطالعہ کریں، وہ بتاتے ہیں کہ جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ. رسول آتے ہیں، فیصلہ کر دیا جاتا ہے. فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے فیصلہ ہوگا. اور کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رسول کے آنے کے بعد حجت تمام کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر عذاب آتا ہے، اور یہ رسول کی موجودگی میں آتا ہے، اس کے بعد نہیں آ سکتا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جس وقت تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں. تو رسول کی یہ منصبی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خدا کی نشانی اور آیت بن کے زمین پر آتا ہے اور اتمام حجت کرتا ہے. وہ جو حقائق آپ کی فطرت میں موجود تھے، جو شریعت کی باتیں تھیں، وہ سب بتا کر کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیتا. تو جو کام قیامت میں ہونا ہے اس کو دنیا کے اسٹیج پر، دنیا کے پردے پر ایک ریپلیکا، ایک ٹریلر کے طور پہ کر کے دکھاتا ہے. اور یہی وہ کام ہے
جو پھر اس کے ساتھ ہی ان مقامات پہ کرتے ہیں جہاں پہ رسول نے اتمام حجت کر دیا ہو۔ آپ اگر صحابہ کرام کے بیانات پڑھیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جن جن علاقوں میں وہ گئے وہاں جا کر انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں پیغمبر نے یہ حکم دیا تھا اور پیغمبر کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آج کے دور میں سمجھتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اپنے آپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ پیغمبر کا جو منصب تھا، پیغمبر کی جو حیثیت تھی، وہ اس سے بھی متعلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ دینیاتی استدلال دے رہا ہے تو پھر اس کو قرآن سے یہ بتانا پڑے گا کہ جو کچھ پیغمبر سے متعلق تھا، جو کچھ پیغمبر کی منصبی ذمہ داری تھی، بتایا گیا کہ اس کے ساتھیوں پر عذاب آتا ہے، ان کے ہاتھوں سے آتا ہے، اور یہاں تک بتا دیا گیا کہ پیغمبر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، یا تو ان کی زندگی میں عذاب آ جائے گا، اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک، یا تمہیں ہم موت دیں گے اور پھر تمہارے بعد یہ کام کر لیں گے۔ گویا یہ کام کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ خود سورۃ توبہ میں بتایا کہ یا تو تمہارے ذریعے سے آئے گا، یا پھر اللہ کے ذریعے سے آئے گا، ہاتھوں سے آئے گا یا آسمان سے آئے گا۔ تو یہ سب کچھ خدائی فیصلے ہیں۔ تو خدائی فیصلوں پر عمل درآمد کا حق اور استحقاق اگر ہمارے پاس ہے تو پہلے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس وہ حق اور استحقاق بھی ہے جو پیغمبر کے پاس تھے۔ اصل میں یہ کتنا آسان ہو جاتا، ظاہر ہے جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس سے پاک ہے نا کہ وہ کوئی ایسا کلام اور ایسی زبان میں نازل کر دے کہ اس میں پرسیپشن کی، فہم کی وہ محتاج ہی نہ رہے۔ اگر خدا بہت واشگاف الفاظ میں کلیئر کر دیتا کہ میں بھی پڑھوں تو مجھے سمجھ آ جائے تو یہ سارا مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ چلیے خدا کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم انسان تو اپنی زبان بھی جانتے ہیں، یہ سارے مسائل بھی جانتے ہیں جو خدا کے کلام کے ساتھ ہوئے۔ آپ کوئی ایسا آئین اور دستور کیوں نہیں بنا دیتے کہ جس کی شرح و وضاحت کے لیے سپریم کورٹ کی ضرورت نہ باقی رہے؟ ہم تو انسان کو اور خدا کو کمپیئر نہیں کر سکتے نا، خدا کے پاس تو یہ طاقت ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ نہیں، استعمال خدا کرے گا کس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے؟ انسان کے ساتھ۔ جب انسان کے ساتھ گفتگو کرے گا تو انسان کی زبان میں گفتگو کرے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا پہلے اس دور کے انسانوں کو ایک نئی زبان الہام کرے اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اب میں اس زبان میں تمہارے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، لہٰذا اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو زبان خدا نے دی ہے آج بھی اس کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ جب کبھی کسی قانون کی شق کی دو ترجمانی کی جاتی ہے تو کیا وہ چیز ہوتی ہے جو فیصلہ کن بنتی ہے؟ وہی کلام۔ اس چیز کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں، ناقص سمجھ رہے ہیں، وہ اس قدر مضبوط ہے کہ اس کی بنیاد پر میں پوری زندگی گزارتا ہوں۔ یہ زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نقطہ نظر کا ابلاغ کرتا ہوں، یہ زبان ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں قانون کی طاقت کو نافذ کر کے لوگوں کے جرم اور سزا کا فیصلہ کرتا ہوں، زندگی موت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ زبان ہی ہے۔ یہ زبان کو کمزور نہ سمجھیں، انسان کی میراث ہے یہ زبان، صدیوں کے تعامل سے زبان وجود میں آتی ہے۔ تو جس زبان میں خدا نے کلام کیا، آپ قرآن کی وہ آیت پڑھیں اور بتائیں کہ یہاں پر خدا اگر ان الفاظ کا انتخاب کرتا تو شاید دو امکانات باقی نہ رہتے۔ ابھی تو اس کو پڑھ کے دو امکانات سامنے آتے ہیں۔ ہر وہ آیت جس میں دو امکانات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہمارے قلت فہم اور قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے گفتگو کی ہے، ان کی زبان میں گفتگو کی ہے، لیکن اس گفتگو میں کہیں اس نے کوئی کسر چھوڑی ہو جس سے کلام ناقص ہو گیا ہو اور ہم اس پہ فیصلے تک پہنچ ہی نہ پا رہے ہوں تو آیت پیش کریں، میں بیان کر دوں گا۔ آج کل جو پاکستان میں تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کا جائزہ لے لیں، ہم اپنے پڑوس میں افغانستان میں دیکھ لیں، یا جتنی بھی اس طرح کی تحریکیں اٹھی ان کا منبع و مرکز تو یہ ہے نا کہ ایک اسلامی ریاست بنانی ہے۔ اسلامی ریاست کے بارے میں جو نفوس ہیں اسلام کے وہ کیا کہتے ہیں؟ بنانی ہمارا یہ نصب العین ہے، بنانی ہے، یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ اسلام کے مصادر، اسلام کے جو مراجع ہیں ان میں جا کر اس بات کا جائزہ لے کہ اس میں ہم سے اگر کوئی مطالبہ نقل ہوا ہے تو وہ مطالبہ کیا ہے، اس کے دینی فرائض تقاضے کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ اب عملی طور پر اس کے قیام کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، وہ ہمیشہ ہر جگہ پر وہ باتیں جو علم اور عقل کے مسلمات ہوں ان کو بیان کرنا انسان کی توہین سمجھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حلال و حرام کے معاملے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا کہ طیبات کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ طاعم یطعمہ، کھانے والے جانتے ہیں کہ طیب کیا ہوتا ہے۔ انسانی عقل کے جو تقاضے ہیں قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہی نہیں ہے۔ ریاست
کو وجود پذیر کرنا، حکومت بنانا، نظم اجتماعی کی تشکیل، یہ انسانی عقل کا موضوع ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان مال آبرو کا تحفظ ہو، اس کے خلاف کوئی حق تلفی نہ ہو، معاشرے میں عدل و استحکام پیدا ہو، اس کی آبرو اور اس کی عزت اور اس کی نسل، یہ ہر چیز محفوظ رہے۔ اس کے بعد لوگ ریاست کو وجود پذیر کرتے ہیں۔ کچھ خارجی محرکات ہوتے ہیں، سوسائٹی پہلے پاکٹس میں رہتی تھی، منظم معاشرتیں تشکیل ہوئی، سویلائزیشن کی صورت میں آگے بڑھی، تو انسان نے ریاست بنائی۔ جب یہ ریاست بن گئی، اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ مذہب کا مقصد ہے تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ اس کو سامنے رکھ کے مذہب نے پھر کچھ ہدایات دی۔ تو گویا یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس مال آ گیا ہے تو اب مذہب نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ مال کمانا ہے، اس کے لیے مذہب کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میری عقل ہی اس چیز کے لیے فیصلہ کن ہے۔ جب یہ ہو گیا تو پھر قرآن مجید نے کچھ ہدایات دی۔ وہ کیا ہدایات دی؟ 2 ہدایات حکام کے حوالے سے ہیں۔ پہلی کہ آپ نے عدل سے کام کرنا ہے، عدل سے معاملات آگے بڑھانے ہیں۔ معاشرے کے اندر امن عامہ اور عدل اجتماعی، ان 2 قدروں کو ایک حکام نے اپنا نصب العین اور آدرش بنانا ہے۔ دوسرا، امانتیں ان کے سپرد کرنی ہے جو اس کے اہل ہیں۔ اقتدار کے حریص لوگوں کے اندر محض اپنی رشتہ داری، محض اپنی پسند ناپسند پہ لوگوں کو عہدے نہیں دینے۔ جب یہ دے دیں گے، اب ریاست کا دینی فریضہ کیا ہے، جس کو اسلامی ریاست کہیں، اسلامی حکومت کہیں، وہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ الذی ان مکناہم فی الارض، اگر جب ان کو زمین میں اقتدار ملتا ہے، یعنی جب اقتدار ملے گا تب یہ کام ہوگا، نہیں ملے گا تو نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے، وہ زکوٰۃ دیں گے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ نماز خالق سے تعلق کا اظہار ہے، زکوٰۃ خالق نے طے کر دی ہے، عبادت ہے، نظم اجتماعی کے تقاضے اس سے پورے ہوتے ہیں، ہم نے حکام کے حوالے کرنی ہے تاکہ معاشرے اور نظم اجتماعی کی جو ضروریات ہیں وہ اس سے پوری ہوں۔ اس میں بھی خدا نے پابندی لگا دی ہے کہ مسلمان کے مال کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ امر بالمعروف، معروف کیسے کہتے ہیں؟ عالمگیر بھلائیاں، الذی عرف، جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ منکرات، ہر وہ چیز جس سے انسان ابا کرتا ہے، یہ بھی ایک عالمگیر ٹرمینالوجی ہے۔ یہ وہ بنیادی دینی فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے، انہوں نے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد دین کے اوامر اور نواہی ہیں، اس میں ہر حکم میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مخاطب کون ہے۔ کہیں پہ وہ فرد ہوگا، کہیں پر وہ حکم سد ذریعہ کے اصول پہ دیا گیا ہو، کہیں پر وہ حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی حیثیت کی رعایت سے ہوگا، کہیں پہ وہ حکم خدا کی ان قوموں کو دیا گیا ہوگا جن کو ایک خاص ذمہ داری اور منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ تو وہ اوامر اور نواہی میں سے ہر حکم اپنی آڈینس اور اپنی نوعیت کوالیفائی کرے گا۔ تو جو کچھ ہمارے یہاں بحثیں کی جاتی ہیں اسلامی ریاست کی، وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہوگا تو ان کے حکام ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ اس کے علاوہ ریاست کے پاس قانون سازی کرنے کی صرف 2 ہی بنیادیں ہیں، اور پھر عرض کر دوں کہ وہ عقلی بنیادیں ہیں۔ وہ بنیادیں کیا ہیں؟ کہ کسی کی اختلفی کو آپ روکیں گے اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اثباتی احکام، یعنی کوئی پازیٹیو ایسا آرڈر نہیں ہے جس کو آپ لوگوں پہ نافذ کر سکتے ہیں۔